ہیلو دوستوں، یہ ہے آزاد مفکر۔ اس ویڈیو میں ہم کچھ اسلامی بنیادی رسومات اور عبادت پر گفتگو کریں گے اور دیکھیں گے کہ ان کی بت پرستی اور مشرک یا غیر اسلامی مذاہب سے کیا تعلق ہے۔ اسلام توحید، جسے انگریزی میں مونوتھیزم کہتے ہیں، یعنی ایک خدا کو ماننا، کی ایک سخت اور حقیقی شکل کا چیمپئن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ توحید کی ایک ایسی قسم جو کسی بھی طرح کی چیزوں، تصویروں اور بتوں کی عبادت یا پوجا کی اجازت نہیں دیتا۔ کافی اسلامی اسکالر کہیں گے کہ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں تصویروں کو حرام قرار دیا گیا ہے اور کہ پروفٹ محمد کو تصویروں میں دکھانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ قرآن بتوں اور تصویروں کی پوجا کی سخت مخالفت کرتا ہے۔ اس نقطے پر زور دینے کے لیے مسلمان اکثر قرآن میں جوان ابراہیم کے قصے کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کہانی میں ابراہیم ایک چھوٹا لڑکا تھا جو بتوں کی پوجا کی شدید مخالفت کرتا تھا، مگر اس کا والد یا باپ بتوں کو بناتا تھا۔ اس کہانی میں ابراہیم ایک مشرک یا کافر عبادت گاہ میں داخل ہوئے اور انہوں نے تمام دیوتاؤں کے بتوں کی بے حرمتی یعنی ڈیسیکریشن کی، اور اس نے سب بتوں کو توڑ دیا سوائے سب سے بڑے بت کے۔ پھر ابراہیم نے اپنا ہتھیار کو سب سے بڑے بت کے قریب رکھ دیا۔ جب لوگ واپس آئے اور اپنی مقدس مقامت یا مندر کی تباہی اور بربادی دیکھ کر گھبرا گئے تو انہوں نے پوچھا کہ اس کا ذمہ دار کون ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد مجرم کی حیثیت سے ابراہیم پر الزام ڈال دیا۔ لیکن ابراہیم نے ہوشیاری سے سب سے بڑے بت پر الزام ڈالا، کیونکہ اس بت کے پاس ہتھیار تھا، اور لوگوں سے اس نے اس بت سے پوچھ گیچھ کرنے کو کہا۔ لوگوں نے جواب دیا کہ بت تو کچھ بول نہیں سکتے، نہ ہی وہ کچھ کر سکتے ہیں۔ اور پھر ابراہیم نے ان سے کہا، تم اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں کچھ بھی نفع یا فائدہ پہنچا سکے نہ نقصان؟ توف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، کیا تمہیں اتنی سی بھی عقل نہیں؟ یہ کہانی حقیقت میں بائبل میں کہیں بھی نہیں پائی جاتی ہے۔ یہ یہودی مذہبی آداب یا لٹریچر کا ایک حصہ ہے جسے مدراش کہا جاتا ہے، اور یہ ابراہیم کی کہانی مدراش کے پہلے چیپٹر میں جینیسس، جسے ہیبرو میں برشیت کہتے ہیں، میں پایا جاتا ہے۔ مدراش دراصل تورات نہیں، مگر تورات کی تفسیر ہے جو تورات کے 1000 سال کے بعد لکھی گئی۔ یہ حضرت محمد سے 100 سال پہلے سن 450 کے آس پاس کی کہانیاں تھیں۔ یہ کہانیاں یہودی اسکالروں نے شرک اور کافر عقائد پر تنقید اور ان کی برائیوں کو ظاہر کرنے کے لیے لکھی تھیں۔ اس میں ایک کہانی کی مثال ہے ابراہیم کی کہانی، جس میں اس نے اپنے والد کے بتوں کو توڑا۔ ابراہیم نے اسے تانا دیا کہ دوسرے کی بنائی ہوئی چیز کو کیوں پکارتے ہو۔ ابراہیم نے لاٹھی لی اور تمام بتوں کو توڑا سوائے سب سے بڑے بت کے، اور اس کے ہاتھ پر اس نے لاٹھی چھوڑ دی۔ بہرحال چلو واپس قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن کا ماننا ہے کہ جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں انہیں یقین ہے کہ وہ اصل میں خدا ہیں اور زندہ ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن اپنے سننے والوں کو بت پرستی سے روکتا ہے۔ لیکن حقیقت میں یہ سوچ بت پرستی کے بارے میں گہری غلط فہمی سے آتا ہے۔ بہت سے مذاہب میں بتوں کا استعمال لوگوں کو اپنی توجہ مرکوز کرنے میں یعنی کانسنٹریٹ کرنے میں مدد کے لیے کیا جاتا ہے۔ لوگ ان کا استعمال کسی بڑی طاقت یا خدا کے تصور کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ بتوں کی پوجا اس لیے نہیں کی جاتی کیونکہ وہ خود زندہ ہیں، بلکہ وہ خدائی طاقت اور قوت کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ یہ خیال بدھ مت، ہندو مذہب اور عیسائیت یعنی کرسچینٹی میں پایا جاتا ہے۔ کرسچنز یہ دعویٰ کریں گے کہ چرچ میں موجود جیزس کا بت مقدس ہے، لیکن وہ کبھی بھی دعویٰ نہیں کریں گے کہ یہ واقعی میں جیزس ہے اور زندہ ہے۔ بدھسٹ مندروں میں بدھ کے مجسمے یا سٹیچوز کو خود بدھ نہیں سمجھا جاتا ہے، اور میں کسی ایسے ہندو کے بارے میں نہیں جانتا جو سوچتا ہے کہ کرشنا یا رام یا گنیش کے مجسمے واقعی میں زندہ ہیں۔ وہ صرف ایک کی توجہ خدائی قوت یا ایشور کی طرف مرکوز کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اگرچہ اسلام چیزوں کے احترام کی شدید مخالفت کا دعویٰ کرتا ہے، مگر اسلام اشیاء کا احترام اور عبادت سے محفوظ نہیں ہے۔ اسلام میں مسلمان پتھر کی بنی ہوئی مقدس عمارت کی طرف دن میں 5 بار جھکتے ہیں۔ کعبہ
جس کا مسلمان دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ خدا کا گھر ہے۔ کعبہ میں ایک مقدس پتھر حجر الاسود یا کالا پتھر شامل ہے۔ مسلمانوں کا ماننا ہے کہ یہ جنت سے آیا ہے، مگر یہ زیادہ ممکن ہے کہ یہ ایک خلائی پتھر یا میٹیورائٹ ہے جو صدیوں پہلے آسمان سے گر گیا تھا، اور قدیم عربیوں کا خیال تھا کہ یہ جنت سے آیا ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ پتھر سائنسی تحقیقات کے لیے دستیاب نہیں ہے۔ مسلمان واقعی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ عمارت خاص ہے، اس میں آسمانی طاقت ہے۔ اس بات پر زور دینے کے لیے وہ قرآن کی ایک سورہ کا حوالہ دیتے ہیں جسے سورہ فیل کہا جاتا ہے، یعنی ہاتھیوں کا چیپٹر۔ اس سورہ میں ایک کہانی ہے جس میں ایک بادشاہ نے ہاتھیوں کی فوج کے ساتھ مکہ پر حملہ کیا، اور خدا نے کعبہ کو بچایا اپنی خصوصی فضائیہ یا ایئر فورس کے ساتھ، ابابیل، جو چڑیا کی ایک قسم ہے۔ پھر یہ ابابیل آسمان میں پھیل گئے اور فوج پر شدید حملہ کیا۔ ابابیل نے فوج پر چھوٹے چھوٹے کنکر پھینکے، اور ان چھوٹے چھوٹے کنکروں کی گولہ باری سے پوری فوج تباہ اور برباد ہو گئی، ہاتھیوں سمیت۔ یہ جارج بش کی اسکارچڈ ارتھ پالیسی جو اس نے عراق میں استعمال کی تھی، یہ اس کا پہلا ورژن تھا۔ مسلمان یہ یاد رکھنا بھول جاتے ہیں کہ اس کہانی کے علاوہ یہ دعویٰ کہ کعبہ کی حفاظت خدا کرتا ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ کعبہ کئی سیلاب کا نشانہ بنا ہے، اور پرندے بھی کعبہ کے ساتھ وہی سلوک کرتے ہیں جیسے وہ کسی دوسری عمارت یا گاڑی کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور در حقیقت تاریخ میں ایک بہت بڑا حملہ اور کعبہ کی بے حرمتی کا ایک واقعہ پیش آیا ہے۔ یہ کرما تینیوں کا حملہ تھا۔ 10ویں صدی میں مسلم دنیا بہت تقسیم ہو گئی تھی۔ عباسی خلافت اب اپنی سابقہ طاقت اور شان اور شوکت میں نہیں تھی۔ ان پریشان کن دور کے دوران ایک نیا قائد کھڑا ہوا، اور اس کا نام تھا ابو طاہر سلیمان الجنابی، جو جدید بحرین میں ایک چھوٹی سی ریاست کا حکمران تھا۔ یہ قارامیتا کی بادشاہی تھی، اور ابو طاہر ایک بہت غیر انسانی اور ظالمانہ شخص تھا۔ جیمز ونبرنٹ نے اپنی کتاب A Brief History of Saudi Arabia میں اس حملے کا ذکر کیا ہے۔ سن 930 میں ابو طاہر نے مکہ پر حملہ کیا۔ وہ شہر میں داخل ہوا، ہزاروں بے گناہ مسلمانوں کو قتل کیا، کعبہ کی بے حرمتی کی اور اس کا سامان لوٹ لیا، اور کالا پتھر حجر الاسود کو چوری کر کے بحرین لے گیا، اور اس سے 21 سال تک اپنے پاس رکھا، اور اس کے موت کے بعد اس پتھر کو آخرکار واپس کر دیا گیا تھا۔ یہ الجزیرہ عربی کا ایک آرٹیکل ہے جس میں لکھا ہے یہ قرامتا، جس دن انہوں نے حجر الاسود کو چرا لیا اور کعبہ پر قبضہ کر لیا، اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تاریخ کا ایک حقیقی حصہ ہے جس سے مسلمان اکثر یاد رکھنے میں ناکام رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک پتھر ہے جو مسلمان شیطان کی علامت سمجھتے ہیں۔ مسلمان اس پتھر پر پتھر پھینکتے ہیں حج کے دوران کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پتھر شیطان ہے۔ کیا یہ پتھروں کو اہمیت دینا نہ ہوا؟ کیا واقعی یہ پتھر شیطان ہے؟ مسلمان اکثر اس کا جواب یہ دیں گے کہ ظاہر ہے کہ ہم کعبہ کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ اس کی طرف تو ہم جھکتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہم واقعی یہ یقین نہیں کرتے کہ یہ پتھر شیطان ہے، ہم صرف اپنی توجہ مرکوز کرنے کے لیے اسے استعمال کرتے ہیں۔ مگر یہی تو بت پرستی ہے، یہ کسی دوسرے مذہب سے مختلف نہیں۔ ایک بار پھر آپ اسلام پر یقین کریں، یہ آپ کا حق ہے، لیکن یہ جان لیں کہ قرآن بنیادی طور پر یہ سمجھنے میں ناکام ہے کہ بت پرستی کے اصل معنی کیا ہے، اور اسلامی رسومات میں کعبہ جیسی اشیاء کا استعمال دوسرے مذاہب سے مختلف نہیں ہے، اور قرآن یہودیوں کی کئی سال کے بعد کی لکھی ہوئی کہانیوں کو حقیقت سمجھتا ہے، جو خود یہودی کہتے ہیں کہ انہوں نے خیالی طور پر بنائی ہیں۔ یہ کہانیاں تو تورات میں بھی نہیں پائی جاتی۔ یہ عمارت جسے آپ اللہ کا گھر سمجھتے ہیں، بحرین کے ایک چھوٹی سی ریاست نے اس پر حملہ کیا اور اس کی بے حرمتی کی اور حجر الاسود کو چرا لے گئے۔ اور یہ جان لیں کہ بے گناہ مسلمان خواتین اور بچوں کو ذبح ہونے سے بچانے کے لیے کوئی اللہ نہیں تھا، اور نہ ہی کوئی اللہ کی فضائیہ یا ایئر فورس موجود تھی۔